اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اقرار کرنے لگے اور رونے لگے۔ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں کا، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، ایمان قبول کرنے سے پہلے اس واقعے کو یاد کیا اور دہاڑیں مار مار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما دیں گے؟ کیا اللہ میری بھی مغفرت فرمائیں گے؟ میں نے ایمان قبول کرنے سے پہلے ایسی صفاکی اور ایسی درندگی کا میں نے ثبوت دیا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں وہی عمر ہوں۔ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں، جس زمانے میں کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہونا اس مشرکین مکہ کے دور میں، اس جہالت کے دور میں ایک معیوب کام سمجھا جاتا تھا، اور خصوصاً اس زمانے کے جو رؤسا تھے، رؤسا کے گھر میں کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بالکل نروس ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو تم اپنا منہ سمیٹ لیتے ہو اور منہ اپنا کالا کر لیتے ہو، اور تم مارے شرم کے دوسروں کے سامنے آنا جانا بند کر دیتے ہو، اور اگر تمہیں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو تم سینہ تان کر یہ کہتے ہو کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے ہمارے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، ان کی گھر والی نے یہ سمجھا کہ اگر عمر ابن خطاب کو پتہ چلے گا تو وہ شام کو آئیں گے اور لڑکی کو ختم کر دیں گے۔ اس زمانے میں تصور یہی تھا، رواج یہی تھا کہ گلا دبا دیتے یا زندہ درگور کر دیتے، بیٹی کو ختم کر دیتے۔ تو ان کی گھر والی نے یہ سوچا کہ اگر عمر ابن خطاب شام کو آئیں گے، ان کو پتہ چلے گا تو وہ بیٹی کو زندہ رہنے نہیں دیں گے، اس لیے انہوں نے پڑوس میں کسی کے یہاں بچی کو منتقل کر دیا، اور حضرت عمر ابن خطاب سے کہنے لگے کہ میرے یہاں ولادت ہوئی تھی لیکن وہ انتقال کر گئی، ولادت ہوئی تھی لیکن انتقال کر گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموشی اختیار کر لیے، چلو جو اللہ کو مقصود تھا وہ ہو گیا۔ اس وقت ایمان بھی قبول نہیں کیے تھے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد وہ بچی کچھ بڑی ہوئی، اور جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو کچھ باہر نکلنا شروع کرتی ہیں، رینگنا شروع کرتی ہیں، تو آزو بازو کے گھروں میں جاتی ہے، چھوٹی بچیوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو وہ بچی کھیلتے کودتے وہ حضرت عمر بن خطاب کے گھر میں آئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والی نے مجھ سے کہا کہ عمر، تم کو پتہ بھی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے کہ ہاں پتہ ہے مجھے، یہ فلاں بازو والے کی لڑکی ہے جو کھیل کودنے کے لیے کبھی گھر میں آ جاتی ہے۔ تو اس وقت ان کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے ان کا موڈ اچھا دیکھا اور میں یہ سوچ کر خاموش رہ گئی کہ بچی کچھ بڑی ہو گئی، شاید اب وہ ظلم صفاکیت کا دور ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا نہیں نہیں عمر، ایسی بات نہیں ہے، یہ پڑوس کی لڑکی نہیں ہے، یہ وہ لڑکی ہے جو آج سے چند سال پہلے ہمارے یہاں پیدا ہوئی تھی، لیکن میں نے اس خوف سے آپ کو نہیں بتایا کہ کہیں آپ لڑکی کو ختم نہ کر دے، میں نے بازو گھر میں اس بچی کی پرورش کی ہے، اور آج وہ پروان چڑھتے چڑھتے اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ وہ کھیلنے لگی ہے اور ہنسنے کی لگی ہے، اور وہ ہمارے گھر میں آئی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خون کھولنے لگا اور مجھے شرم سے میں پانی پانی ہو گیا۔ میں نے پلان بنایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پلان بنا کر اس بچی کو بلوایا، وہ کہا کہ میں اسے بازار لے جاتا ہوں، موقع کی تلاش میں تھے، وہ گھر والی سے کہنے لگی مجھے ساتھ میں کر دو، میں اسے بازار لے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بہانے میں نے آبادی کے باہر جنگل میں لے کر گیا، اور جنگل میں لے جانے کے بعد میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ جب میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ مٹی زمین سے نکلتی، میرے پیروں پہ پڑتی، میرے کپڑوں پہ پڑتی، اور وہ بچی میرے قریب میں آتی، کہتی کہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پیروں پہ مٹی گر رہی ہے، آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ بڑی محبت بھرے انداز میں میرے کپڑوں سے مٹی کو نکالتی اور میرے پیروں سے مٹی کو جھٹکتی، میں اسے پھر بٹا دیتا، اور میں گڑھا کھودتا گیا یہاں تک کھود دیا کہ وہ گڑھا میری بچی کے سر کے بل سے زیادہ اونچا ہو گیا۔ تب میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ اس کے اوپر میں نے مٹی ڈال دی، اور مٹی ڈال کر سر فخر سے اونچا کرتے ہوئے میں آبادی میں آیا، اور آ کر میں یہ کہنے لگا کہ چلو میں نے آج اپنی عزت کی لاز رکھ لی، اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو میں نے زندہ دفن کر دیا۔ اور آ کر یہ کہنے لگے یہی وجہ تھی، یہی وہ درندگی تھی، یہی وہ جیوہارت کا دور تھا
کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی تو جو بچیاں زندہ زمین میں دفن کی گئی ہیں وہ بچیوں کو اللہ اٹھائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں ٹوٹ ٹوٹ کر باہر نکلیں گی اور ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہارا جرم کیا تھا، تمہارا قصور کیا تھا، تمہارا جرم کیا تھا جس بنیاد پر تم کو زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ جہالت کا دور تھا، یہ وہ درندگی کا دور تھا جس زمانے میں بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دہاڑے مار مار کر رونے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، کیا اللہ میری مغفرت فرمائیں گے، کیا اللہ مجھے معاف فرما دیں گے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے گناہ کیے گئے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کر لینے کے بعد اور اسلام قبول کرنے سے پہلے کے جتنے گناہ تھے اللہ تبارک و تعالی سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ ایسے بدترین انسانیت سوز جہالت کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا۔ وہ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ آج سیر کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آج وہ الفاظ کتابوں میں ملیں گے۔ وہ زمانہ وہ بدترین انسانیت سوز کا زمانہ تھا، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس عورت کو زندگی بھر سورج کی کرنیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس کو کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا کہ وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی تھی جس کا شوہر زندگی سے وفات کر جائے، اس کو سورج کی روشنی اور کرنیں ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں عورت کا وہ مقام تھا۔ آپ سیر کی کتابیں میں اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے۔ عیسائیوں کے نزدیک جو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ نبینا علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی کتابیں میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں عورتیں خریدی اور بیچی جاتی تھیں، لوگوں کو تحفے میں دی جاتی تھیں، ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ وہ بدترین زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو پہلا سبق یہ دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کا وہ مقام بتایا، ماں کا وہ مرتبہ بتایا کہ ان کے کوکھ سے جنم لینے والے بچوں کو بتایا کہ دیکھو ماں کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں انسانیت کو یہ مقام بتایا، اور روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، اللہ نے اس کو 2 بچیوں یا اس سے زیادہ بچیوں سے نوازا تھا، جس نے اپنے 2 بچیوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت سے پرورش کی اور پھر اس کے بعد ان کو بیاہ دیا، شادی بیاہ کے انجام کو دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا میں اور وہ جنت میں برابر ہوں گے، وہ میں قریب میں ہوں گے، اتنے قریب میں ہوں گے کہ وہ میرے قرب کو حاصل کریں گے جنت میں۔ وہ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے عورت کی عزت، عورت کے احترام میں دیا۔ وہ جہالت کا دور تھا، وہ درندگی کا دور تھا، وہ انسانیت کے درمیان میں انسانیت کو شرما جانے والے واقعات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں نبی بنا کر مبعوث کیا تو انسانیت سے ان چیزوں کا خاتمہ کیا گیا، انسانیت کو انسانیت کا درس دیا، انسانیت کو انسانیت سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام، وہ مرتبہ انسانیت کو دیا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو کلکم بنی آدم، کلکم